السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیر سے بنانے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، بیمار تھا، طبیعت کچھ خراب تھی، سردی تھی، کھانسی وغیرہ، اس وجہ سے۔ ایک ٹاپک آج کل بڑا چل رہا ہے جس پہ بہت گوسپس ہو رہے ہیں، میرے پیج پہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ جی آپ گدڑ سنگھی بیچتے ہیں اور جو متھ آئٹمز ہیں ناگمنی وغیرہ اس طرح کی متھ آئٹمز بیچتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شرک اور بدعت اس طرح کے فتوے بازی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اس پہ بھی آج بات کریں گے نقلی دلیل اور عقلی دلیل سے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں نا کہ عقلی دلیل کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات میں بہت سی چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور میڈیکل سائنس تو اب آئی ہے کہ اب یہ جو ایلوپیتھک جس سے علاج کرتے ہیں یہ ہومیوپیتھی سے، اس سے پہلے جو علاج ہوتا تھا وہ جڑی بوٹیوں سے ہوتا تھا، نباتات سے، اور دیسی طریقے سے جو علاج ہوتا تھا اس میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی تھی جو کہ اب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب جب جڑی بوٹیوں کا آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ یا کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ اگر کسی چیز سے فائدہ لے رہے ہیں، جڑی بوٹی ہے یا کوئی میڈیسن ہے، تو آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے، آپ اس کو معبود نہیں مان رہے۔ شرک اس سینس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کے برابر لائیں، اور کفر تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے وجود سے انکار کر دیں۔ کفر اور شرک میں فرق ہے، واضح طور پہ فرق یہ ہے۔ لوگوں کو کفر اور شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ۔ اب لوگ کسی بھی چیز سے فائدہ لینے کو شرک کا نام دیتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، فلاں کام کرنا شرک ہے، یہ بدعت اور شرک ہے۔ اب یہ جو مولوی ہیں نا، اس اسلام میں ایک ناسور ہیں یہ، اور ان لوگوں نے اسلام کا بیڑا گرک کیا، اور جو مولویوں کا اسلام ہے اور حقیقی دین اسلام میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ جو بحث کرتے ہیں یہ شرک کی، اب اگر تم بیمار ہو بھائی تو پھر تم بھی میڈیسن نہ کھاؤ، اللہ سے ویسے ہی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان سے دوائیاں کیوں لے کے کھاتے ہو اور سرجریاں کراتے ہو، لاکھوں کروڑ روپے لگاتے ہو، ڈاکٹر صاحب بندہ بچ جائے ہمارا، جو مرضی ہو جائے، اللہ سے بیٹھ کے مانگو۔ شرک تو تم بھی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا پوری دنیا کا، اور اس سسٹم کے تحت ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اب ہم جو کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، اناج، سبزیاں، پھل، جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، اس جو زمین سے اگتی ہے وہ کیسے اگتی ہے؟ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، گائے کا گوبر اس کے لیے کھاد کا کام کرتا ہے، اس کھاد سے اس کی گروتھ ہوتی ہے اور پھر وہ پھل بنتا ہے اور ہم اسے کھاتے ہیں۔ اب اس میں ہم کس چیز کی ہیلپ لے رہے ہیں؟ گائے کے گوبر کی۔ اب اسی طرح سے چین میں علاج کیا جاتا ہے ایک جونگ سے، کہ جسم کا کوئی حساب کا ڈیمیج ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی اسکن میں کوئی پرابلم ہو، تو وہ جونگ کو چپکاتے ہیں، جونگ خون چوس لیتی ہے، اس کو اتارتے ہیں، تو پھر اس کو صاف کرتے ہیں ہلدی ڈال کے اس پہ، تو وہ خون کی الٹی کرتی ہے، پھر دوبارہ ایک یہ ٹریٹمنٹ ہے پراپر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک علاج کیا جاتا ہے جی جڑی بوٹیوں میں یا دیسی دوائیوں میں ایک چیز یوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو مارخور جانور ہے بہت ناپید ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کی ایک ایجنسی ISI، اس کے لوگوں میں ایک جانور کا ایک نشان ہے، اس کی شکل ہے، اس کو مارخور بولتے ہیں۔ اس کے جیب سے سینگ ہوتے ہیں اور بکرے سے مشابہت ہے اس کے چہرے کی۔ اب جو مارخور کے سینگ ہیں، اس کے سینگوں کی وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس کا ملنا بہت مشکل تھا۔ اب اس کے سینگ لاکھوں روپے میں بکتے ہیں، لاکھوں ڈالرز میں۔ اب اس کے سینگوں کی وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے، اب اس کے سینگ دوائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ پھر اونٹ کی ہڈی کو بہت سی علماء اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھیں تو اپنے پاس رکھیں تو وہ جادو سے محفوظ رہنے کا کام دیتی ہے۔ آج کل اونٹ کی ہڈی کے پینڈنٹ، نیکلیس، بریسلٹس اور تسبیحاں، مالا وغیرہ، بہت سی اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ جی اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، اور کوئی ریفرنس کوئی ہو۔ اب اس ریفرنس کے لیے میں آج ایک بک دکھا رہا ہوں، جو بک میں نے پڑھی ہے، میں خود اس کو پڑھ چکا ہوں۔ یہ ہے حیات الحیوان، حیوانات کا انسائکلوپیڈیا۔ اس کی 2 جلدیں ہیں جی۔
یہ بائیں ہاتھ میں میرے جلد نمبر 1 ہے، دائیں ہاتھ میں جلد 2 میں۔ یہ کتاب لکھی ہے جی علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ فاضل، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، نظر ثانی مولانا محمد ناصر فاضل وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی، مکتبہ یادگار شیخ والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے، یا آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں۔ حیات الحیوان، حیوانات کا انسائکلوپیڈیا، یہ 2 جلدوں پہ کتاب موجود ہے۔ اب یہ جن علامہ صاحب نے لکھی ہے، ان علامہ صاحب نے یہ جو اسکالر ہیں علامہ محمد بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روئے زمین پہ آنے والے تمام جانور، چرند پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے، آبی جانور، سب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کون کون سے باڈی پارٹ کا کیا کیا فنکشن، اور کس کس فنکشن کے لیے، کس کس مقصد کے لیے آپ کس جانور کے کون سے جسم کے حصے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں شرعی کوئی ممانعت نہ ہو، انہوں نے ہر چیز اس کتاب میں مینشن کیا ہے۔ اب گدڑ سنگھی ہے کیا چیز؟ اب ٹاپک پہ آتے ہیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ناگمنی وغیرہ۔ گیدڑ سنگھی، گیدڑ کے سر میں ایک ابھار سا ماتھے پہ پیدا ہوتا ہے، اس ابھار کو کچھ لوگ کاٹ کے اتار لیتے ہیں، کبھی کبھی خود بھی جھڑ کے گر جاتا ہے، اور اس میں نر و مادی بھی ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک بے جان یہ بالوں کا گچھا سا ہوتا ہے۔ اس کو سندور میں رکھنے کا مقصد ہے کہ اس کو کیڑا نہیں لگتا، سندور ایک کیمیکل ہے، اور اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سندور کی وجہ سے لوگ اس کو ہندو مذہب سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو ہزاروں سالوں سے لوگ ایز اے گڈ لک کے لیے یوز کرتے آ رہے ہیں۔ اب ناگمنی بھی جو دوسرا پتھر ہے جس کا ذکر ہے، یہ صرف کوبرا، جو انڈین کوبرا ہے نا، بلیک کوبرا، کنگ کوبرا، اس کے کسی کے سر میں سے نکلتا ہے۔ اردو میں اسے شیشناگ کہتے ہیں۔ شیشناگ کہنے کا وجہ یہ ہے کہ جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی کھال ایسے چمکتی ہے جیسے شیشہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو اردو میں شیشناگ کہا جاتا ہے۔ اب یہ شیشناگ کے سر میں سے نکلتا ہے ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر بنتا کیسے اس کے سر میں، کہ کچھ شیشناگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی شکار کو ڈس کے اس کو مار کے نہیں کھاتے، اس کو زندہ یا اس کا سانس وہ دبا کے، اس کا سانس روک کے اس کو مار کے تو پھر کھاتے ہیں، اور اپنا زہر کم سے کم جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے جو سانپ ہوتے ہیں، ان کے سر میں جو ہے نا ان کا زہر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اکٹھا ہوتے ہوتے وہ ایک پتھر کی، ایک سخت پتھر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس پتھر کو سانپ کے یا بچھو کے کسی بھی زہریلے جانور کے کاٹنے میں، اس کا زہر نکالنے میں، اس کے ڈسے ہوئے کا زہر نکالنے کے لیے، اور بہت سی دوسری بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو گڈ لک کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک پرندہ ہے ہدہد، اس کے جسم کے کچھ حصوں کا فنکشن ہے۔ اس طرح بہت سے جانور ہیں جن کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے بہت سے فنکشن ہیں۔ اب میں نے آپ کو لاجیکل بھی ریفرنس بتا دیا ہے، بک کا ریفرنس بھی دے دیا۔ اگر آپ کہیں کہ کسی جانور کے جسم کے کسی حصے سے یا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ لینا وہ غلط آئے اور وہ شرک ہے، جو مولوی حضرات فتوے لگاتے ہیں، تو میں اسے سراسر جہالت کا نام دوں گا۔ کیونکہ اگر آپ اس بات پہ آ جائیں، گائے حلال جانور ہے، گائے کو کھانا حلال ہے، اس کی قربانی حلال ہے، لیکن اس کا جو گوبر ہے وہ کھانے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کے گوبر کو اناج، سبزیاں، پھل، ان کو اگانے کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ اس سے مدد لے رہے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ اب اس چیز کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور بحث برائے بحث کا فائدہ نہیں ہے، بدتمیزیاں، گالی گلوچ اور فضول کی بکواسات کرنے کا۔ کوشش کیا کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کوئی نقلی دلیل دے، عقلی دلیل دے، ریفرنس کے ساتھ، ٹھوس وہ حقائق کے ساتھ گفتگو کرے، اس کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید جو لوگوں کے اعتراضات ہوں گے، اس حوالے سے میں لوگوں کے اعتراضات کلیئر کرتا رہوں گا۔ اور کوشش کیا کریں کوئی بھی اعتراض ہو، کوئی بھی سوال جواب وہ مجھ سے ڈائریکٹ میسیج میں پوچھیں، بجائے کہ کسی بھی پوسٹ کے نیچے بدتمیزی کرنے کے
اور عجیب و غریب ایک اگلے بندے کو انتشار دلانے والے جو ہے نا آپ کمنٹس کریں. تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ کلیئر ہو, لوگوں کے ڈاؤٹس ختم ہو کہ ہاں بھئی گدڑ سنگھی کو رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز. میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ اس کی آپ نے عبادت نہیں کرنی, اس کی آپ نے پوجا نہیں کرنی, نہ اس کو آپ نے کوئی معبود ماننا ہے, اس کو جسٹ ایز اٹ از آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ایز اے گڈ لک کے لیے. جیسے آپ باقی دنیا کے معاملات میں جانوروں کے جسم کے اعضاء جو ہیں ان سے آپ فائدہ لیتے ہیں, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا, اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.